بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو آیتیں احمد اللہ محبوب علیہ السلام کا لفظ تھا، اس کی وضاحت ہے. اور 5 آیتوں میں اور اب یہ 2 آیتوں میں محبوب علیہ السلام اللہ کے غضب کے مستحق لوگ. اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی 3 جماعتیں، یعنی دل اور زبان سے ماننے والے الکتاب لا ریب فیہ المتقین ہیں، اور کھلے عام انکار کرنے والے وہ ہیں ان الذین کفروا کی روایت. اور جو زبان سے نعرے لگاتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے تو ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہے. اس کے بعد اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے قرآن کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ، یہ دوسری قسم کے لوگ. تو یہاں پر ظاہری جو معنی ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کافر آپ کے سمجھانے سے نہیں مانیں گے اور آپ کو ان کو دعوت دینا نہ دینا ان کے حق میں برابر ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی استعداد کو سلب کر دیا، دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا نفرت کا. اب یہاں کئی باتیں پیدا ہوتی ہیں ذہن میں. پہلی بات یہ ہے کہ بے شمار کافر مسلمان ہوئے اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سارے پہلے نہیں جانتے تھے کہ وہ اسی جماعت میں تھے، تو بعد میں ایمان لائے اور اب تک لوگ ایمان لاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ کافر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر سارے نہیں مرا. اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کفر پر مریں گے، یہ ان کافروں کا ذکر ہے، سب کافروں کا ذکر ہے. اور یہی مطلب ہے پورے کافرون کا ولا انتم عابدون ما اعبد. اے کافروں تم اکیلے میری معبود کی عبادت نہیں کرو. سارے کافر نہیں مرا. ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسرا وہ میں نے ابھی جو ہے میرے زبان سے نکل گیا کہ لیکن میں اس کو الگ کر کے بتاتا ہوں کہ جب تبلیغ کا فائدہ نہیں تو پھر آپ نے اتنی محنت کیوں کی اور اللہ نے کیوں فرمایا ان کو پہنچاؤ قرآن. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں. نبی کا تو فرض ہے، نبی کو تو فائدہ ہے. وہ تبلیغ کریں گے تو اللہ کا فرض ادا کریں گے اور اجر پائیں گے اور اس راستے میں آنے والے مصائب پر ان کو انعامات ملیں گے. تو سواء علیہم فرمایا، یعنی ان کے لیے برابر ہے آپ کی تبلیغ کرنا یا نہ کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے. آپ کو فرق کے لیے بتایا ذکر ان نفعت الذکر. 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات اسی طرح اشکال کا جواب بعد میں اس سے پہلے 2 لفظوں کا ترجمہ. کفروا ان الذین کفروا، تو کفروا فعل ہے، اس کا مصدر کفر ہے اور
کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں ہے، یؤمنون بالغیب اور کفر، تو جیسے ایمان کی کل گزارش کی تھی بڑی تفصیلات ہیں، ایسی کفر میں بھی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ تو کفر جو ہے اصل میں کفرن سے بنا ہے، کاف کی پیش کی بجائے پہلے کاف کی زبر ہے، کفرن اور کفرن۔ تو کفر کا معنی ہے چھپانا۔ تو جو کافر ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں اس کے دلائل کو سمجھنے کے باوجود تعصب ضد کی وجہ سے۔ تو ایک جواب یہ آ گیا، پہلا جواب یہ تھا کہ سارے کافر نہیں مراد، کفر پر مرنے والے کافر مراد ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ دوسرا جواب آ گیا کہ کفر کا معنی یہاں مفسرین نے کیا یعنی دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے حق کو چھپایا۔ تو سادہ کافر تو ایمان لائے، جو ضدی کافر تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ ٹھنڈی ہوا ایسے لگتا ہے پنکھا چل رہا۔ تو کفر کا معنی یہاں ہے ضد اور تعصب کی وجہ سے حق کو چھپانا۔ اچھا، کفر کی اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے یعنی کفر جحود، ایک ہوتا ہے کفر انکار، ایک ہوتا ہے کفر عناد، ایک ہوتا ہے کفر نفاق۔ جو زبان سے تو اقرار کرے دل میں نہ مانے وہ کفر نفاق ہے، یعنی کفر چھپایا ہوا ہے دل میں۔ اور کفر انکار علل اعلان، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی منکر ہے، زبان سے بھی منکر ہے۔ اور کفر جحود، کفر جحود کا معنی ہے وہی ضد اور تعصب کی وجہ سے سمجھتے ہوئے، جیسے بعض سردار مکی کی کہتے تو بات تو ٹھیک ہے لیکن ان ہاشمیوں کے پاس کئی اور عہدے ہیں، زمزم پلاتے ہیں اور اچھے عہدے ان کے پاس، اگر ان کی ایک آدمی کو نبی مان لیا تو باقیوں کے پاس تو کچھ نہیں رہے۔ تو جانتے تھے، کہتے تھے بات ٹھیک ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، لیکن ہم کیسے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو کفر عناد کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی مقصد کے لیے انکار کرنا، جیسے فرعون تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا تھا حالانکہ ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ معجزات ہیں، جادو نہیں ہے۔ تو اپنی حکومت بچانے کے لیے، مفادات کے لیے انکار کیا، اس کو کفر جحود کہتے ہیں۔ تو کفر کا معنی چھپانا، اسی معنی میں اندھیرے کو بھی عربی میں کفر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اندھیرا چھپاتا چیزیں۔ سمندر کو بھی کافر کہتے ہیں، اس میں بھی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں گہرے پانی میں۔ اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہا گیا۔ اچھا، وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ تو یعجب الکفار نباتہ، تو کفار سے مراد کسان، کہ بارش کے بعد جب فصل پیدا ہوتی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں، یعجب الکفار نباتہ۔ یہ تو میں نے ویسے لغت کے اعتبار سے بات کی، آپ کہیں کسانوں کی مجلسے میں نہ کہہ دو یا ایھا الکفار، اور میں مسئلہ رکھتے رہوں، ان کو سمجھانا کہ بھائی میں نے تو لغت کی بات کی، فلاح کی بات نہیں۔ تو یہ معنی ہے کفر کے۔ اور اب انذرتہم کا جو مصدر ہے انذار، تو انذار کا معنی کسی غلط عقیدے اور عمل والے کو اس کے نتیجے سے خبردار کرنا، کہ تیرا جو عقیدہ ہے
یہ نقصان والا ہے، تیرا جو عمل ہے یہ تیرے نقصان کے والا ہے، اس کے عقیدے برے اور برے عمل کے نتیجے سے خبردار کرنا، انذار کرنا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب ہے مبشر اور نذیر، تو مومنوں کو بشارت سنانے والے اور کفار کو ان کے انجام سے خبردار۔ جیسے میں نے تقویٰ کا معنی سنایا تھا کہ نافرمانی سے بچنا، ڈرنا نہیں مانا، اتقوا کا معنی نافرمانی سے بچو، ڈرو نہیں مانا۔ اسی طرح اس کا معنی بھی لوگ کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جی؟ نذیر ہیں، یہ ڈرانے والے، تو خبردار کرنے والے۔ انذر عشیرتک الاقربین، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو ان کے برے نتائج سے خبردار کریں۔ تو آپ نے صفا پر جمع کر کے ان کو خبردار کیا، جس عقیدے پر تم ہو اس کا انجام جہنم ہے، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کو۔ تو انذار کا معنی بھی یہ ہے۔ تو ڈرانا تو اسامہ سے یورپ ڈرتا تھا، یا سارے لوگ سانپوں سے، آگ سے، سمندر سے ڈرتے ہیں، تو ڈر اور چیز ہے، خبردار کرنا اور چیز ہے۔ انذرتہم ان لم تنذرہم۔ اچھا، ختم اللہ، تو معنی تو ہے مہر لگائی اللہ نے، اصل معنی ختم کا بھی چھپانا ہے، جیسے کفر کا معنی چھپانا، تو اصل میں مہر لگائی جاتی تھی ایک خط کو لفافے میں رکھ کر یا چند خطوط کو ایک تھیلے میں رکھ کر اوپر سے سی کر اوپر مہر لگائی جاتی تھی، تاکہ وہ اندر جو خطوط ہیں وہ رستے میں یا جن کی طرف وہ خط بھیجا گیا ان کے علاوہ لوگوں سے چھپ جائے، اس کا مضمون پتہ نہ ہو اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اصل میں ختم کا معنی ہے چھپانا، اور وہ مہر حفاظت کے لیے لگائی جاتی تھی تاکہ اس کے مضمون کے لوگ واقف نہ ہوں۔ اور آج کل مہر ہوتی ہے تصدیق کے لیے، یعنی مہر لگا دی تاکہ اگلے کی تسلی ہو جائے گی اسی نے بھیجا ہے، اس کی مہر لگی ہوئی۔ تو فرق ہو گیا تھوڑا سا یعنی مقصد میں، لیکن ایک بات میں پہلے بھی وہی بات تھی اور آج بھی، وہ بھی مہر خطوط کو لفافوں میں رکھ کر، لفافوں کو بند کر کے تھیلے میں رکھ کر سی کر اوپر مہر لگاتے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح تصدیق، سارا کچھ لکھ کر آخر میں جو ہے مہر لگائی جاتی ہے۔ دونوں معنی میں یعنی تکمیل نبوت، ختم نبوت، یعنی آخری نبی ہے، اس کے بعد اور نبی نہیں آئے، آخر نبی ہے، جیسے مہر خط کے آخر میں یا تھیلے کے اوپر آخر میں آخری عمل ہوتا ہے۔ اور خاتم، خاتم کا معنی مہر، وہ آلہ جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو قلوب جمع ہے دلوں پر، علی سمعہم واحدہ۔ اچھا، اور ابصار بھی جمع ہے، قلوب بھی جمع ہے، ابصار بھی جمع ہے۔ اور غشاوہ کا معنی عام پردہ نہیں، یہاں پردے سے مراد نفرت کا پردہ، یعنی جیسے نوح علیہ السلام کہتے ہیں جب میں دعوت دیتا ہوں یہ اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے ہیں، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، چہروں کو چھپاتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو نفرت کا پردہ مراد ہے، چادر کپڑے کا پردہ نہیں مراد۔ تو اب یہاں سوال ہے، عام لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی، مہر لگا دی دلوں پر، کانوں پر، سمجھے نہ سنے نہ، آنکھوں پہ نفرت کا پردہ اللہ نے ڈالا، تو پھر عذاب عظیم کیوں؟ عذاب پھر ان کو کیوں ملے گا؟ وہ تو مجبور ہو گئے۔ یہ کام سوال ہے، تو اس کا جواب قرآن کریم کی تفسیر کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلی تفسیر قرآن کی، وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، یعنی ایک جگہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ تفسیر ہوتی ہے، اسی کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ کئی جگہ ہے، یعنی طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے کفر کی وجہ سے مہر لگائی،
कुफ्र उन्होंने पहले किया, उसकी सजा के तौर पर मोहर लगाई। राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनकी बदआमालियों की वजह से दिल गम आलूद होंगे, अब वो समझने के काबिल नहीं रहे, दिल काले होंगे। तो जैसे किसी ने कहा, ओ भैया तेनों नहीं पता मुहर्रम शुरू हो गया है, तू काले कपड़े नहीं पाए? उस आके भैया कपड़े काले होवन या ना होवन, साडा दिल काला है। तो दिल काला हो गया तो खत्म हो गई घर से, बदबख्ता जा जो तो है नहीं, तो दिल काला हो गया। तो अमाल की वजह से, बुरे अमाल की वजह से दिल जंग आलूद हो। जब आदमी एक गुनाह करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है, उसकी नफरत ख़त्म हो जाती है। शुरू में डरते डरते करता है, करते करते आदत हो जाती है, फिर नफरत नहीं होती। तो शराबियों को शराब वो शरबत की तरह लगता है, गुनाह नहीं समझते, आदत हो जाती है। इसी तरह झूठ की आदत और चीज़ों की आदत, और फिर ये है कि यानी सूद की आदत, दादा ने सूद लिया, बाप ने लिया, खुद लेता है, तो वो कहता है नहीं, हमें तो पता नहीं चलता कि ये कैसे हराम है और क्या फ़र्क है। वो मुशरिक कहते थे तिजारत और सूद में क्या फ़र्क है, वहाँ भी पैसा बढ़ाया जाता है, यहाँ भी पैसा बढ़ाया जाता है, मकसद तो एक ही है। तो कई लोग कहते हैं जी गुनाह वो है, हुजूर ने फरमाया कि दिल में खटके, तो हमारे दिल में तो नहीं खटकता, सूद से कुछ पता नहीं चलता, कोई तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। तो असल में खटके तो तब जब दिल साफ हो, जब दिल काला हो गया, आदत पड़ गई, कैसे खटकेंगे। कहते हैं सांप बज़ाहिर इतना बड़ा नहीं होता, चूहे को निगल लेता है, तालू नहीं होता, लोग कहते हैं सांप का। तो जब तालू ही ख़त्म हो गया तो अब जो है वो कैसे महसूस होगा। तो यानी ये खुलासा ये है, बातें के हवाले खुलासा ये है कि ये मोहर और पर्दा शुरू में नहीं, ये बदआमाली के नतीजे में। तो इसके यानी लगवाने वाले मोहर वो खुद हैं, पर्दा डलवाने वाले अल्लाह नहीं। अल्लाह तो न कोई अल्लाह ताला का रिश्तेदार है, न पैदाइशी दुश्मन है, ये अल्लाह ताला अल्लाह की मखलूक है। तो उनको तौफीक दी, नेकियों की बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज़, हमारे पास एक दर्स सुनने वाले होते थे, अब बेचारे बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तो नहीं आते, लोगों ने उनको कहा तुम बीमार हो, कोरोना जो है तुम्हारी इंतज़ार में है, मस्जिद में आओगे तो कोरोना चिमट जाएगा, तो अब नहीं आते, खैर क्यों पड़ते हैं। तो वो जो है ना, जब दरस में ये जगह आती थी तो उनके जहन में था कि वो कौन सी वो करती है। तो एक बात यह बड़ी है मज़ेदार कि इनकार के भी दर्जात हैं और ईमान के भी। सबसे पहले जब अल्लाह ताला किसी को सआदतमंद बनाता है तो उसमें हक़ की तलब पैदा होती है, उसको कहते हैं इनाबत। फिर जब तलब होती है उसकी बरकत से, तलब की बरकत से हिदायत होती है। फिर हिदायत पर जब कुछ दिन कायम रहता है, चलता रहता है, इस्तिकामत नसीब होती है। तो इस्तिकामत जो है वो नेमत है कि फिर आदमी किसी भी सख्ती और किसी भी हालत से परेशान होकर ईमान को नहीं छोड़ता, वो जो है पक्का हो जाता है इस्तिकामत। और फिर इस्तिकामत का जब हिदायत के लिए कुर्बानियाँ देता है, जानी माली, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है रब्तुल क़ल्ब। रब्तुल क़ल्ब का माना यानी दिल अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेता है, उसको मुर्तद नहीं होने देता, मुर्तद होने से बचा लेता है। ये सब बातें कुरान में हैं। तो अस्हाब कहफ के बारे में रबतना अला क़ुलूबिहिम, और सूरह मोमिन में फरमाया कि अल्लाह क्या है जी, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, है जी, मन युनीब। तो इनाबत और वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला मुनीब को हिदायत देते हैं
اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت آگے، ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلبہا، یہ چاروں باتیں قرآن میں ہیں، انابت بھی، طلب اور ہدایت بھی، استقامت بھی اور ربط القلب بھی۔ تو یہ تو ہیں کامیابی کی سیڑھیاں، یعنی سب سے چھوٹی طلب ہے جی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ طلب محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع عمل عامل، اور یہدی الیہ من ینیب، انیبوا الی ربکم، تو انابت ہوتی ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے ہدایت کی بات میں ذہن میں آئی تھی، اور سمجھ جانا چاہتا تھا لیکن چھوٹی کر دی۔ تو یہ تو ہیں سعادت کے درجات، اور اس کے بعد جو بدبخت ہیں ان کی بھی چار سیڑھیاں ہیں، یعنی سب سے پہلے شک، اس کے بعد ضلال گمراہی، اس کے بعد جدال، اس کے بعد ختم القلب، یہ چوتھا یعنی ناکام لوگوں کا آخری مرحلہ۔ سب سے پہلے حق میں طلب کی بجائے اس میں شک کرتا ہے، شکوک، کہ اس کا یہ مطلب ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ مقصود ہے اس کا، یہ کوئی اس پر وحی نہیں ہے، اس کے مقاصد ہے کچھ اور۔ تو سب سے پہلے شک، شک کے نتیجے میں آتی ہے گمراہی، گمراہ ہوتا ہے۔ پھر جب گمراہی کے اوپر پکا رہتا ہے تو پھر اہل حق سے لڑتا ہے، انبیاء سے، اس کے وارثوں سے لڑتا ہے۔ جدال، پھر جدال جب کرتا ہے تو اس کی سزا میں کیا آتا ہے؟ ختم القلم، مہر لگتی ہے۔ تو یہ جواب ہے، یعنی یہ مہر شروع میں نہیں لگی، یہ اس کی اپنی پابندی کے نتیجے لگی ہے۔ اچھا، یہ جواب ہے۔ کرنل ریاض الحق خان صاحب کو بڑی بات سنی، جب 2-3 دفعہ اس نے پوچھا کہ درس میں یہ جگہ کی وہ کیا ہے، چار ہدایت والوں کے کیا خراجات ہیں، دل کو سمجھا اور ہے بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اب جو ہے نا تھوڑی سی باتیں ہو گئی ہیں، تو اب یہ جو ہے نا رشاوت، اس کا سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ یہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے لگائی، پردہ ڈالا اور مہر لی، یہ خود ان کی طرف سے ہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے تیری دعوت سے متنفر ہیں، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں لکھتے ہوئے، تیری بات نہیں سمجھ، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کو تیری یہ آواز قرآن کی پسند نہیں آتی، ہمارے کان بہہ رہے ہیں، فی آذاننا وقر وبیننا وبینک حجاب، ہم تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہند نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور وہ بھی صحابیہ بنی، فتح مکہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ کی والدہ، اس نے کہا تھا فتح مکہ کے دوسرے دن حضور نے بیعت کی تو پردے کے پیچھے سے عورتوں کو بیعت کیا، تو اس میں جو ہے کوئی باتیں جو ہے وہ حضور جب بولتے جاتے تھے نا کہ یہ کام نہ کرو، سورہ ممتحنہ میں بیعت کی شرائط جو ہیں 6، تو جب حضور نے کہا شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، تو وہ پیچھے سے بولتی جاتی تھی کہ شرک تو ہم کرتے رہے، یہ تو ہم کرتے رہے، اور باقی جو ہے بچوں کو بھی قتل کرتے رہے، اور باقی جو ہے زنا، وہ تو کوئی شریف انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے کہا۔ اور تو قتل کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ ہم نے تو بچوں کو پالا اور آپ نے مختلف میدانوں میں ان کو قتل کیا، وہ جو ہے وہ بڑے سردار کی بیوی یا بیٹی، تو وہ جو ہے ساتھ ساتھ جواب دیتی تھی۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت والا چہرہ میرے سامنے نہیں تھا،
آپ کے چہرے سے مجھے بہت نفرت تھی، اب میں ایمان لائی تو آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور کا چہرہ نہیں بدلا، اس کا دل بدل گیا، پہلے نفرت تھی اب محبت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں وہ پردے میں ہے، ہم آپ کی بات قرآن کو سن نہیں سکتے، ہمارے کانوں کے اندر کیا ہے، ہم بہرے ہیں، اور ہماری اور آپ کے درمیان نفرت کا پردہ ہے، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی کہا، اللہ کا فرمان۔ اچھا، تو اب ترجمہ کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ یہ پورا معنی ہے۔ ویسے ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا کفر ہوتا ہے، کفر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جو نماز چھوڑے وہ کافر ہے، وہ اور کفر ہے، اور تو تقریر کرنا یہ بڑا کفر ہے، یہاں وہ بڑا کفر نہیں ہے۔ سواء سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ بات برابر ہے، یہ نہ ماننے میں برابر ہے۔ آپ کیا کتنے سارے ان کو سمجھائیں گے۔ اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، وعلی ابصارہم ان کی غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، ولہم عذاب ان کے عظیم، لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ دوبارہ سن لیں، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، کافر لوگ، بے شک کافر لوگ، سواء علیہم، سواء ان علیہم، کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرتہم ام لم آپ ان کو تنذرہم، خبردار کریں یا نہ کریں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، وعلی سمعہم، وعلی اللہ سمعہم، نے ان کے دلوں اور آنکھوں اور دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ولہم ان عذاب کے لیے عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے بڑا اب عذاب۔ میں سناتا ہوں آپ کو، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ خبردار کریں یا نہ کریں، وہ نہیں مانیں گی۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب۔ ایک کشیفہ سمجھو یا لطیفہ سمجھو، تو نام تو میں لینا پسند نہیں کرتا، کافی پہلے بہت ہوتے عشرے میرے پاس تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ سب حروف رکھ کر کھانا رکھ کر ختم کرنا، پھر دیکھ پکا کے میرے شاعر بنا کر ختم دینا ہے ایک پلیٹ کر کے، تو پھر ذرا بعد اس میں کوئی تقسیم کی۔ یہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت برکت والی چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اب وہ اس میں وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم پڑیا ہوتے حلوے دے، اور دلوں کو طاقت دینے والی کی چیز ہے؟ حلوہ، تو قلوبہم حلوہ۔ وعلی سمعہم، تے اتے سیویاں دے ہوتے، وعلی ابصارہم، تے اتے چھوریاں دے، کہ حلوے اور سیویاں اور چھوارے ہوتے ختم اللہ نے پڑھیا، ہوں بھی نہیں مانتے۔ یہ بڑا خوشگوار ہے، اس کو اور کہتا ہے اسپیشلی، میں نے اس کی کئی تقریریں سے ایسی تحریک کی ضروری کی پھر مطلب لا حول یہ تقریر میں جو لکھا کرتے ہیں، تقریر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو یہ کافر کا پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اس پر بھی تو اعتراض آ سکتا ہے۔ جہاں اعتراض ہوگا ان ساتھ جواب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بات یہی ہے نا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ ماضی مستقبل کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا اپنے علم کی وجہ سے کہ یہ شخص کفر پر مرے گا اور جہنم میں جائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا علم اس آدمی کے اختیار کو طلب نہیں کرتا، یعنی یہ چیز کہ آدمی اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے، یہ ایمان لاتا ہے، یہ دلائل کی محتاج نہیں ہے، یہ تو ایک بدیہی چیز ہے۔ یعنی ابو جہل کو ایمان سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور ابو بکر کو انکار سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے شوق سے طلب کی اور ترقی کی، اس نے انکار کیا، تو یہ جو ہے نا بہت واضح چیز ہے، بعض چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں، جیسے یعنی مورتا عشق کا ہاتھ کانپتا ہے، جس کو راج کا ہاتھ کانپتا ہے، تو اور جو آدمی اپنے اختیار سے ہلاتا ہے وہ بھی کانپتا ہے، تو مورتا عشق جو ہے وہ تو نہیں روک سکتا اس حرکت کو، لیکن جو اختیار سے کرتا ہے اس کو پتہ ہے میں اگر نہ حرکت دوں تو نہیں کرے گا، یہ حرکت کرے گا، ایسے واضح ہے یہ اختیار۔ باقی پورا اختیار صرف رب کے پاس ہے، مکمل مختار انسان نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے۔ اسی فرقے ہیں، قدریہ فرقہ والے کہتے ہیں انسان جبریہ کہتے ہیں انسان پتھر لکڑی کی طرح، پتھر نہیں مارتا کتے کو، نہ لکڑی مارتی ہے، اچھا وہ تو مجبور ہے پکڑنے والے کے ہاتھ میں۔ اور جو قدریہ ہیں معتزلہ، وہ کہتے ہیں انسان اتنا قادر ہے اپنے اعمال پر کہ وہ اپنے اعمال جو اختیاری ان کا خالق پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان کچھ اختیار رکھتا ہے اور مجبور بھی ہے، یعنی مکمل اختیار نہیں ہے نہ مکمل مجبور ہے۔ اس لیے لاٹھی اور پتھر کو کتا اور اونٹ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اس نے مارا، اس کو بھی پتہ ہے یہ لاٹھی والے نے مجھے مارا۔ پتھر کتے کو مارو تو کتا آدمی کو آتا ہے، وہ اسے غصہ کرتا ہے، لاٹھی پتھر پر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اس نے نہیں مارا، اس نے میری طرف پھینکا، اس نے مارا ہے مجھے۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت علی مرتضیٰ کو کسی نے کہا انسان قادر ہے یا عاجز ہے، کہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھائی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا دوسری کو اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، کہا بس ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار تھا، دوسری کا نہیں، یعنی انسان قادر بھی ہے عاجز بھی ہے، کاسب ہے خالق نہیں، نیت کر کے ایک فعل کے ایک طرف کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن اس فعل کو مرتب کرنا یہ اللہ کا کام، کوشش کرے لیکن نہ کچھ نہ ہو۔ تو مولوی صاحب اختیار اور عاجزی کی بات کر رہے تھے اور یہ توحید سنا رہے تھے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، آیت پڑھ رہے تھے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے بالکل وانج بنا دے، یہ آیت سنا رہے تھے تو انہوں نے مطلب ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکٹنگ پر جاتے ہیں میلوں خطیبوں کو سننے کے لیے کہ ایکٹنگ کرتا ہے، فرض لگاتا ہے، تو وہ مجھے کسی نے بتایا، میں تو نہیں تھا تو اس نے کہا کہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو ساتھ جو ہے وہ اشارے بھی کر رہے تھے، شادیاں ہو رہی نے، خامن بیوی آپس سے ملتے نے، زور لگایا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، خوب زور لایا جاتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ دے اختیار ہے، کسی کو بیٹے دے رہا، کسی کو بیٹیاں دے رہا، کسی کو کچھ بنا رہا، کسی کو دعائیں، تو انہوں نے اس بات کو بڑی خوب جو ہے
वजाहत से नहीं समझे। तो निकाह का पैगाम देने का इख्तियार, वलीमे करने का इख्तियार, बीवी के पास जाने का इख्तियार, औलाद हो ना हो नतीजा मुरतब करना अल्लाह के हाथ। इसकी तो ये तो मशहूर बात नहीं, जितने तो लंबा का मुख्तसर यही है कि अल्लाह का इल्म वो जो तकदीर है इंसान को बेबस नहीं बनाती। और इसकी एक आम मिसाल आप मास्टर हैं माशाल्लाह, हम भी छोटे से मुदर्रिस हैं, 50-60 साल हो गए तालिब इल्म की खिदमत करते, तो हमें पता होता है इस साल ये हमारी क्लास में ये लड़का अव्वल आएगा, ये लड़का फेल होगा। आज नहीं, काफ़ी पहले तजुर्बा हो जाता है, चंद दिन महीना 2 महीने तालिब इल्म पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है ये गैर हाजिरियाँ करता है, ये याद नहीं करता है, इसको इतनी इस्तेदाद नहीं है, ये फेल होगा, ये जो है अव्वल आएगा। और जब इम्तिहान देते हैं उसी तरह, तो हमारा जो छोटा सा इल्म और तजुर्बा है उससे हम कह भी सकते हैं ये पास नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से कहा ये फेल होकर जहन्नम नहीं जाएगा, ये पास होकर जन्नत नहीं जाएगा। इससे वो मजबूर नहीं है, तो तालिब इल्म मेहनत कर सकता है, लेकिन वो तजुर्बा हो जाता है ये नहीं करता, तो ये फेल हो जाता है। अपनी संदादा लगाया उसका अपनी तजुर्बों के पहचान रहता है, तो खालिक महलूक को कुछ नहीं। अला यालमु मन खलक, अंदाज़ा करना यहाँ 40 साल से मैं अपने बारे में दावत नहीं देता लोगों को, क्योंकि मेरी कमजोरी, लेकिन ये लोग देख रहे हैं ना यहाँ से गुजरते हैं, इनके पास 10 मिनट नहीं है कुरान सीखने, ऐसा ही अलग बयान शरीफ। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह काफ़ी पहले की बात, तो कुछ बुजुर्गों ने इंग्लिश पढ़ने की मतलब, अंग्रेज़ों से नफरत थी, अंग्रेज़ों ने इस्लामी ये जो ये जो यूरोपी या असरी तालीम या इंग्लिश, इसकी एक नुमाया जो है असर वो है तकब्बुर, यानी जो डिग्रियों वाला है वो दूसरे को अपने जैसे नए पढ़ नए लायक बात करना। हज़रत थानवी ने फरमाया कि इसका तकब्बुर इसका समझ है। अभी तो कल क्या क्या पढ़ा लिखा है तो दुनिया देखती है, लेकिन उधर जाती नहीं, ऐसा जहन बार 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 सुन कर। अब ये असम्बली में पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठ कर लोग बातें तो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये क्यों ये लोग करते हैं। वो कहता है जूता मारते हैं हकीकत, अगर ये वहाँ जो करते हैं पढ़े लिखे तो काफ़ी नहीं, उधर नहीं जाता कोई कि भाई ये किसका नतीजा है, ये इनकी नालायकी और इनकी ये बदतहजीबी ये कहाँ से कर रहे, किन इदारों से कर रहे। अब बिलावल अपने जैसा किसी को नहीं समझता, फजलुर रहमान को अपने पाँव का जो है वो जूता भी नहीं समझता, वो तो हम हैं कहते हैं। बिलावल की कोई मौलाना का रोल नहीं, अभी वो अमरीका का पढ़ा कल एक मौलवी साहब पाकिस्तान के पढ़े हुए हैं, मदरसे के पढ़े हुए, तो यहाँ पर बूढ़े खड़े होते हैं। 2-3 दिन पहले इतनी जी बड़ा मौलवी आ गया, मतलब मजाक किया ना, बड़ा मौलवी आ गया, हालांकि वो मुझसे नफरत नहीं करता, लेकिन वो एक हर जगह चूँकि ऐसी बात होती है तो उसको मैंने कहा मैं तो बड़ा मौलवी नहीं, मैं तो मौलवियों के जूते उठाने वाला हूँ, यानी वो जो है ये
ایک والے کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ تو مولوی یہ پچھو ہیں ان پہ یہ ہونا وہ ہونا، وہ ہر مولوی کو کہ بھائی وہ جو لبیک کا آپ سربراہ ہے وہ کہاں کا مولوی ہے؟ بس ایک مولوی کی نفرت ہے نا ذہن میں، وہ منہ سے نکلے 11 جماعتوں نے سربراہ بنایا، نواز شریف نے بنایا لیکن مانا انہوں نے، پھر بھی مولوی کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ 11 جماعتوں نے جو بڑا بنایا تو کچھ تو لیاقت ہے نا یا کوئی اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں نہیں آتی۔ ابھی کل ایک صحافی نے لگایا تھا کہ اسلام جو حمد نعت اور سیرت پر مضامین ہیں اردو میں اور انگلش میں اور معاشرتی علوم میں، وہ سارے ختم کر دیے جائیں گے، اس کو صرف اسلامیات تک محدود کر دیا جائے گا۔ اس کو جو نصاب کے اندر اردو اسلامیات، اردو کے اندر مضامین ہے حمد نعت اور سیرت پر، صحابہ اور یہ تمام ہاں دینی مضامین، اور انگلش میں جو سیرت پر مضامین ہیں وہ سارے ختم کر دیے جائیں گے، یہاں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اردو میں کوئی بھی مطلب دینی مضمون نہیں ہوگا، نظمیں غزلیں یہ چیزیں ہوں گی لیکن وہ دینی مواد بالکل نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ انگریزوں نے جو مدارس ختم کی اس وقت سے یہ مذہبی تعلیم کو ختم کرنے کا جہاد کرنے کی، یہ لیکن ایک دم نہیں کر سکتے، رد عمل کا ہے تو وہی ہے، ایک مثال مطلب ہے بنے بنائے مدرسوں کو کالجوں میں تبدیل کرنا، کتاب تفسیر نہیں ہوگی، کوئی کالج میں بنی بنائی لیکن ایک دن نہیں کر سکتے۔ شفقت محمود نے تو کئی دفعہ کہا کہ اس ساتھ کیا ہوگا، نیٹورک تک نکل کر ایک ہی چیز ہے، ایک مثال، لیکن کورونا نہیں آتا تھوڑا سا برہت والی حالات میں اتنی نہیں آتا ہے۔ ایک بڑا اچھا نئے کا دن تھا، نمازی تھا، بہت اچھا تھا، مجھے مدرسے پر دوسری منزل بناتا ہوں، پروفیسر سے بناؤں گا، پروفیسروں کو میں تنخواہ دوں گا، طالبوں کو کتابیں میں دوں گا، آپ کی اجازت ہے، صحیح کہتے ہیں۔ میں اس دوران کیا پتا کہ ہم مدرسے بنا رہے ہیں کالجوں اور سکولوں سے بھاگ کر آنے والے بچوں کو، جو لوگ اپنے بچوں کو وہاں نہیں پڑھانا چاہتے، اپنی آخرت کے لیے پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بنا۔ اب اس بنے ہوئے مدرسے کو میں سائنس کے لیے، کمپیوٹر کے لیے جو ہے وقف کر دوں، میں تو نہیں کرتا، یعنی اس میں تو نہیں دینا، اس میں ₹1,00,000 بھی کبھی نہیں ہے، لاکھ نہیں میرا خیال ہے اس نے تو مدرسے کی رسید اس میں کبھی نہیں کرتا، ویسے لیتا نہیں تھا، مریضوں کو دیتا تھا، لیکن مدرسے میں کبھی اس میں رسید نہیں کرتا، لیکن کہتا تھا میں منظر بھی خود بناؤں گا، تنخواہیں بھی دوں گا، طالبوں کی کتابیں بھی دوں گا، یہ ہے کامیابی، اور کامیابی دنیا کو سمجھتی ہے، دنیا میں بیگم مل جائے، کار اچھی مل جائے، کوٹھی اچھی مل جائے، بچی کامیابی، یہ سارے لوگ کس نہیں کرنے، بیگم کوٹھی، ماشاء اللہ میرا بیٹا جی ہے،
بس تلاوت نہ ہو سکی یہاں سردی کیا وہ بزرگ چلے گئے وہ اندر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا مشورہ کر رہے تھے وہ سردی میں بیٹھے انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہم اس کونے میں چلے گیا تم ہاں پیسے معراج اختر محتم سبحان محسن نسخان مسجد شاہ چلو جی تھوڑا سا موسم